بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جب مکمل کر لی تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کے پاس آئے تو حضرت آمنہ کو بیٹھے بیٹھے اپنے شوہر کی یاد آئی، بچے کو گود میں لیا، دل کیا کہ میں اس کے بابا کی قبر دکھا لاؤں، اس کے بابا کی قبر پہ لے جاؤں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر مدینہ منورہ 500 کلومیٹر کا سفر طے کیا، ساتھ لے گئی۔ وہاں پر آپ نے 1 مہینہ قیام فرمایا۔ 1 مہینے کے بعد اب جب واپس آئیں تو ابھی ابتدائے راہ میں تھیں، آپ کو کسی بیماری نے لے لیا۔ اب کون سی بیماری تھی واللہ عالم، اچانک کوئی دل کی تکلیف ہوئی، کیا ان کو مسئلہ تھا، اللہ کا حکم آ گیا تھا تو اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ابوا کا وہ مقام تھا جہاں پر شدت سے بیماری شروع ہو گئی، شدت اختیار کر گئی بیماری، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تو لہذا آپ جو ہے ابوا کے مقام پر فوت ہو گئیں، آپ کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کو وہیں پہ جو ہے دفن کر دیا گیا۔ آپ کے ساتھ ام ایمن تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ واپس لے کے آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انگلی ہاتھ میں پکڑ کر ساتھ لے کے آنے لگی تو انہوں نے ایک دم سے اپنی انگلی چھڑوائی اور اپنی ماں کی قبر پہ جا کے لیٹ گئے اور وہاں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد یعنی 6 سال کی عمر تک آپ اپنی والدہ کی آغوش محبت میں رہے۔ 6 سال کی عمر تھی آپ کی۔ پھر آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ قسمت میں آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کے کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے خوب پرورش کی آپ کی۔ ان کا ایک مصلی بچھا ہوتا تھا، فرش بچھا ہوتا تھا، تو کوئی بھی اس پہ بیٹھتا نہیں تھا، ہر آدمی ڈرتا تھا، ان کا خوف، ان کا روب اتنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر وہاں بٹھا دیتے، تو جب کوئی ان کو وہاں مصلی سے اتار دیتا تو عبد المطلب فرماتے نہیں بھائی میرے اس بیٹے کو نہیں اتارا کرو، بخدا اس کی شان نرالی ہے، یہ میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا آنے والے وقتوں میں مجھے سردار نظر آتا ہے، نواب نظر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی تقریباً ہوئی تھی، تو اللہ نے آپ کے دادا کو بھی دنیا سے اٹھا لیا، اور پھر آپ کی پرورش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کے حوالے ہو گئے، ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ ابو طالب نے آپ کو آپ کی خوب خدمت کی، آپ کی پرورش کی۔ ابھی آپ چھوٹے ہی تھے، ایک وقت ایسا آیا مکے پہ کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط کی وجہ سے سارے لوگ پریشان تھے، اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ پھر جو طریقہ ہوتا تھا، بچے باہر آ جاتے، عورتیں باہر آ جاتی، جانوروں کو باہر لے آتے، لوگ آ کے دعائیں مانگتے۔ ابو طالب ایک دن جو ہے نا ایک بچے کو ساتھ لے کر آئے، جو بچہ معمولی بچہ نہیں تھا، ایسا تھا ابر آلود سورج معلوم ہو رہا تھا، لوگ بھی حیران ہو رہے تھے یہ کیسا بچہ ہے، اور اس کے ارد گرد اور بھی بچے بہت سارے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر ان کی کمر کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو دیوار کعبہ کے ساتھ لگا دیا، ٹیک دیا، اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، اور آپ نے ان کو پکڑ کے آپ کی پیٹھ کو بیت اللہ کے ساتھ لگا دیا، اور آپ کا چہرہ پکڑ گئے اللہ آپ کے چچا نے آسمان کی طرف کر دیا، اور اللہ سے کوئی دعا مانگی۔ جیسے ہی آپ کا چہرہ آسمان کی طرف کیا تو جتنے بھی بادل تھے وہ برس پڑے، اتنی بارش ہوئی کہ سارا مکہ جو ہے وہ شاداب ہو گیا، سرسبز ہو گیا، اتنی وہاں خوشیاں ہوئیں۔ تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تعریف میں کچھ الفاظ بولے، کہا کہ وہ
وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا بچہ ہے، ایسا خوبصورت بچہ ہے کہ جس کے چہرے سے بھی ہم اللہ سے بارش مانگتے ہیں۔ یتیموں کا ماوا ہے اور بیواؤں کا یہ محافظ ہے۔ ان الفاظ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی اتنا مبارک تھا کہ آپ کا چہرہ دکھا کے بادلوں کو آسمان کی طرف آپ کا چہرہ کر کے اللہ رب العزت کی ذات سے بارشیں مانگی جاتی تھی، دعائیں مانگی جاتی تھی، جن کو اللہ رب العزت کی ذات فوراً قبول کر لیتی تھی، اور اپنی امت پر اور اپنے لوگوں پر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بچپن میں بھی اتنا رحم و کرم کر دیتے تھے۔ تو آج بھی محترم بھائیوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ساتھ لے کے چلے گا، سنتوں کو ساتھ لے کے چلے گا، تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو ایسے ہی کامیاب و کامران، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ پاک کامیاب فرما دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔